پہلے بچپن ہے، پھر آہستہ آہستہ جوانی کی طرف جا رہا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، یہ سارے آٹومیٹک منظر تیاری. میں اور آپ سارے جانا نہیں، جوانی رہ نہیں آئی پھر چلی گئی، اور ایسا آخر ہو رہتا جیسے درخت بوڑھا ہوتا نا، ہزار ہم چاہیں کہ نہیں پہلا ہی دور کیمرہ نہیں. فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. السلام علیکم ناظرین. مولانا محمد اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی تاریخ کے ایک معروف محدث، محقق، مقرر، ماہر اسم و رجال، علوم اسلامی کے انسائکلوپیڈیا اور وحدت امت کے علم بردار عالم دین تھے. آپ جون 1935 میں ضلع فیصل آباد کے علاقے چک جھمرا کے ایک گاؤں رڑا ٹالی کے ایک چھوٹے سے زمیندار میاں منشی کے گھر پیدا ہوئے. آپ نے ایک مذہبی گھرانے میں پرورش پائی. ابتدائی تعلیم قریبی گاؤں دیال گڑھ کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی اور وظیفہ حاصل کیا. آپ کی ذہانت بے مثال اور حافظہ بے حد قوی تھا. جو چیز ایک مرتبہ پڑھ لیتے پھر کبھی نہ بھولتے. ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا سلسلہ مولوی نور محمد صاحب کے ہاں جاری رہا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کی. مڈل اور میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول چک جھمرا سے کیا اور وظیفہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بورڈ میں اول پوزیشن بھی لی. آپ کے علم اور ذہانت کا ڈنکا کم عمری میں ہی بجنے لگا. آپ نے مولانا امداد الحق دیوبندی سے صرف و نحو، فلسفہ، منطق اور دیگر فنون سیکھے. گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے FA کا امتحان دیا اور گولڈ میڈل کا اعزاز اپنے نام کیا. آپ لڑکپن میں بھی سنجیدگی اور متانت کے پیکر تھے. لڑکوں جیسی شرارتوں اور کھیلوں سے اجتناب کرتے. تعلیم کی طرف فطری رغبت، خدا داد ذہانت اور یادداشت نے سب کو ورطہ حیرت میں ڈالے رکھا. اسکول کے زمانہ ہی سے دل و دماغ دینی تعلیم کی طرف مائل تھے اور کتابوں کو آپ نے اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا. جس بھی ادارے یا استاد سے پڑھے وہاں کی لائبریریوں کو پی گئے. آپ مطالعے کے اس حد تک شوقین تھے کہ گاؤں میں اپنی زمین میں ہل چلا رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی اور مطالعے کا سلسلہ بھی جاری رہتا. تھوڑی سی زمین، گھر میں مفلسی کے ڈیرے اور نوجوان محمد اسحاق پڑھنے کا شوقین، صاف ستھری عادات اور نیک با عمل مسلمان کے طور پر جانا جاتا تھا. قریبی رشتہ داروں نے اسی بنا پر کہ لڑکا نیک ہے شادی کا اندیا دیا. چنانچہ آپ نے شادی کر لی. بیوی بھی اللہ نے صابر و شاکر عطا کی. روکھی سکھی جو ملتی کھا کے رفاقت نبھاتی رہی. نامساعد حالات بھی مولانا کے تحصیل علم دین کے شوق کے آگے دیوار نہ بن سکے. آپ احمدیوں کے متعلق فرسٹ ہینڈ علم کے لیے پیدل ربوہ جاتے اور مہینوں وہاں رہ کر ان کی لائبریریوں کو کھنگالتے. سرگودا روڈ فیصل آباد پر مولانا اسماعیل کے مدرسے میں فارسی پڑھاتے اور ان کی لائبریری سے استفادہ کرتے. وہ والد کے ساتھ کھیتی باڑی میں بھی ہاتھ بٹاتے رہے اور دینی کتب کا مطالعہ بھی جاری رہا. ساتھ گاؤں کی مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے. دینی کتب کو سمجھنے کے لیے عربی، فارسی، اردو اور انگریزی پر عبور حاصل کیا. زبان و ادب میں مہارت حاصل کی اور تحقیقی میدان میں داخل ہو گئے. آپ کے والد کی خواہش تھی کہ آپ بیرسٹر بنتے. دوستوں نے CSS کا امتحان دینے کا مشورہ دیا. مولانا صاحب خود فرماتے کہ اگر میں آرمی میں جاتا تو ضرور جنرل ہوتا، لیکن انہیں تو دینی علوم سے جنون کی حد تک عشق ہو گیا تھا. آپ سید ابو العلا مودودی کی جماعت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے اور خطبات بھی دیتے. لڑکپن میں بھی عالم یہ تھا کہ ہر چوک میں آپ کے مناظرے ہو رہے ہوتے تھے. مولانا اسحاق اتحاد امت کے حامی اور دائی تھے. مختلف دینی مسائل پر وہ اپنے ایک منفرد پرجوش انداز سے کلام کرتے تھے. مولانا اسحاق پاکستان کے ان محقق علماء دین میں سے تھے جو اہل روایت ہونے کے ساتھ ساتھ شاندار دانش بھی رکھتے تھے اور شریعت کے مختلف مسائل پر کلام کرتے وقت نہ صرف صحیح روایات پر استدلال قائم کرتے بلکہ اس سلسلے میں عقلی دلائل سے بھی حاضرین کو قائل کیے بنا نہ رہتے. مولانا اسحاق جذبات کے ساتھ ساتھ دلائل بھی قوی رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ انہیں شیعہ، سنی سمیت تمام مکاتب فکر میں نمایاں مقام حاصل تھا اور لوگ ان کے خطبات بڑے انہماک سے سنتے. 1983 تک وہ گاؤں کی مسجد میں خطابت کرتے رہے. بعد ازاں وہ فیصل آباد جامع مسجد کریمیہ میں ذمہ داری ادا کرنے لگے. ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. بہت سے لوگوں نے ان کے خطبات جمعہ سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی اصلاح کی. مولانا اسحاق اتحاد امت کے زبردست مبلغ تھے. وہ کسی مسلک کو بھی شدت سے رد نہیں کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ کے احباب میں سبھی مسالک کے لوگ تھے. مولانا کہا کرتے تھے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کوئی گستاخ نہیں نظر آیا، کوئی گمراہ نہیں نظر آیا. یہ لوگوں کی تنگ ظرفی اور دماغ کی تنگی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں، دوسرے مسلم نہیں، سب مسلم. آپ اس کنویں کے مینڈک کی طرح نہ رہیں، نکلے اس کنویں سے.
سمندر میں چلے جائیں، سب نظر آئیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، اور یہ اللہ شیعوں میں بریلویوں میں کوئی کافر نہیں ہے۔ مسائل ایسے ہی کسی کو جو پہنچا بیچارہ سمجھ رہا کہ حضور نے یہی فرمایا، کوئی وہی نہیں آ رہی کسی کو، نہ حضور مل رہا ہے کہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا۔ جن بیچاروں کو پتا چلا آپ آخر تک کرتے رہے، وہ اپنے باپ کی سنت سمجھ کر کرتے، انہوں نے کہا حضور کرتے رہے۔ اس لیے ناراض نہ ہوں، دل تنگ نہ کریں، ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، آپ رفع یدین کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، خوش ہو جائیں، آپ کا دل پھول کی طرح کھل جائے کہ یار ایک نمونہ حضور کا میرے پاس ہے، دوسری تصویر اس کے پاس۔ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر سفیان ابن عیینہ کی طرح کریں، میرا مشورہ یہ مولوی مان لیتے تو ہر عالم جو تھا وہ کبھی رفع یدین کرتا، کسی نماز میں چھوڑ دیتا۔ اہل حدیث بھی اسی طرح کرتے، جو بندی بھی اس پر آتے، اور اس سے کوئی اسلام نہ ان کا برباد ہوتا، حضور کی ساری سنتوں پر عمل ہو جاتا۔ دفاع اہل بیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اسلامی تاریخ کے جاں گداز واقعات کو جس تحقیق سے حدیث کی روشنی میں انہوں نے پیش کیا اور مخالفت مول لی، وہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ سارے مسالک کے لوگ دور دور سے آتے، خطبات سنتے، سوال و جواب اور فتاویٰ کی محفلیں ہوتی اور نماز ادا کرتے۔ مسجد کریمیہ کی 3 منزلیں تھیں، آپ کے آنے سے قبل ہی مسجد لبالب بھری ہوتی اور تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی۔ مسجد چھوٹی، گلی تنگ، مگر مولانا کے معتقدین امڑ کے آتے اور مولانا کی خطابات سے علم و عمل کی ترغیبات لے کر لوٹتے۔ تا دم آخر اسی مسجد سے جڑے رہے۔ مولانا کا ٹی وی پر نشر ہونے والا پروگرام فتاویٰ آن لائن ان کی شہرت اور لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کا سبب بنا۔ آپ نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے مناظرے کیے اور آپ کے خلاف کئی سازشیں اور جان لیوا حملوں کی کوششیں بھی ہوئیں، لیکن آپ حق گوئی اور بے باکی کی زندہ مثال بنے رہے۔ مولانا اسحاق اپنی تقریر یا گفتگو میں پورے حوالے سے بات کرتے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے، چنانچہ